عالی مرتبت محتشم سامعین و حاضرین، آج ایک بار پھر ہم اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے باطن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجالوں سے منور فرمائے، اور ماہ صیام جس کی آج 2 تاریخ ہے، اس کی برکتیں اللہ ہماری روحوں میں اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مبارک مہینے کے ذریعے سے ہمارے اوپر بہت احسانات فرمائے ہیں، اور اس کے فضل اور اس کی رحمتوں کے سائے میں ہمیں زندگی اور بندگی کا نور نصیب ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ صیام رمضان المبارک کی پہلی شب آتی ہے، صفدت الشیاطین و مردت الجن، ماہ صیام رمضان المبارک کی شب اول میں ہی شیاطین کو اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، تو ان میں سے پھر کوئی بھی دروازہ دوبارہ کھولا نہیں جاتا پورے ماہ رمضان المبارک میں۔ یعنی پہلی شب میں ہی اللہ جل شانہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور وہ مسلسل 29 یا 30 دن تک بند ہی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا، وہ فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ یعنی رحمتوں کا در کشادہ ہے تو پھر وہ کھلا ہی ہے، اور اللہ نے آتش دوزخ سے نجات کا پروانہ اگر عطا کیا ہے، اور آتش دوزخ سے بچاؤ ہمارے لیے اس کے ساماں کیے ہیں، تو پھر اس کی رحمتیں اور اس کے فضل اتنے عمیم ہیں کہ صرف یہ ایک شب کے لیے نہیں یا ایک دن کے لیے نہیں، پورا ایک مہینہ وہ دروازے بند رہتے ہیں۔ تو اب کوئی شخص دھکے سے اپنے آپ کو دھکیل کے جہنم میں پھینکنے کی کوشش کرے تو اس کی مرضی، اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم رہنے کے لیے پے در پے گناہ، بدکاریاں اور اس کے احکام کی نافرمانیاں کرے تو اس کی مرضی، ورنہ اس نے سارے اسباب پیدا کر دیے خیر کے، اور جو چیزیں ہمیں برائی کی طرف لے جا سکتی تھی ان اشیاء سے ہمیں محفوظ رہنے کے اسباب بھی مہیا فرما دیے۔ شیاطین کو جکڑ دیا گیا، چونکہ یہ ہمیں برائی اور بدی کی راہ دکھاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے اور ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اب اتنا بڑا سبب گناہ کا اللہ تعالیٰ نے اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا، اور اسی طرح جو سرکش جن ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی جکڑ دیتا ہے۔ جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب کہ ہمارے لیے جنت کا دخول آسان فرما دیا گیا، اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے لیے جہنم سے بچاؤ کے اسباب پیدا فرما دیے۔ تو یہ مہینہ گویا اللہ کی رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم کثرت عبادت کے ذریعے، ذکر و فکر کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی کے ساماں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے میں بھی اپنے آپ کو محروم رکھنا چاہے تو پھر یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ادھر سے مکمل اسباب مہیا کر دیے گئے خیر کے، اور سارے راستے مسدود کر دیے گئے شر کے، تاکہ خیر ہی پھیلے اور شر سے بچنے کے فراواں اسباب
میسر آئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آواز ہے جو بلند ہوتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب آگے بڑھ۔ یعنی تیرے لیے وہ سارے اسباب باہم پہنچا دیے گئے ہیں کہ تو خیر کی راہوں پہ چلے تو تیری قدم قدم پہ مدد ہو، تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ تو خیر کی راہیں کشادہ بھی کر دی گئیں، آسان بھی کر دی گئیں، اور اس کے راستے میں کھڑی رکاوٹیں جو شیطان کی صورت میں موجود تھیں وہ بھی ہٹا دی گئی۔ اب جب راستہ اتنا کشادہ اور اتنا سہل اور اتنا خوبصورت ہو تو پھر اس راستے پہ نہ چلنے والا بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ بندوں کو آواز دیتا ہے، اللہ کا منادی اس کا نمائندہ پکارتا ہے، اور وہ آواز پاکیزہ روحیں سنتی ہیں، وہ سرایت کرتی ہیں ہماری روحوں کے اندر وہ صدائیں، اور اس پر ہم لبیک کہتے ہوئے لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور خیر کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، خیر کے چاہنے والے، اے طالب خیر آگے بڑھ، تیرے لیے اسباب مہیا کر رکھے ہیں مالک نے۔ اور یا باغی شر اقصر، اور اے شر کے متلاشی اب ٹھہر جا، اب رک جا، تیرے لیے وہ دروازے مسدود کیے گئے ہیں، اب تو بھی خیر کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کر، نہ یہ کہ ہر وقت تم شر کے اندر ہی اور فساد کے اندر ہی اور گناہوں کے اندر ہی منہمک رہنا چاہتا ہے۔ تو اس کو روکا جاتا ہے اور خیر کی راہوں کے مسافر کو سہل راستہ دیا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ماہ صیام میں آتش دوزخ سے لوگوں کو نجات دیتا ہے۔ ہر روز اللہ جل شانہ جہنم سے آزادی کا پروانہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے اپنے بندوں پر، اس کی رحمتیں ہیں جو اپنے بندوں کو نصیب فرماتا ہے۔ اور یہ جو آتش دوزخ سے نجات کا پروانہ ہے، یہ ایک رات کے لیے موقوف نہیں ہے کہ ایک رات میں کچھ لوگوں کو آتش دوزخ سے نجات دے دی جاتی ہے، بلکہ فرمایا وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ جو آتش دوزخ سے نجات کا پروانہ ملتا ہے اور اللہ آزاد کرتا ہے جہنم سے، یہ ہر شب کو ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی 29 راتیں ہوں یا 30 راتیں ہوں، تو ہر شب کو اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ بارگاہ عزتی میں مجھے اور آپ کو دعا بھی کرنی چاہیے، اور ایسے اعمال خیر سے اللہ جل شانہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر اللہ جل شانہ کی جانب سے جو عتقاء من النار ہیں، آتش دوزخ سے نجات دہندہ ہیں اس کی طرف سے، ان میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ نہ یہ کہ ہم اس ماہ منور کے اندر، جب کہ اس کی رحمتیں اتنی عام ہیں، می کی طرح برس رہی ہیں، اور ہم اس ماہ منور کے اندر بھی اپنے آپ کو محروم رکھیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے، جس کو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، وہ جو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس ماہ منور میں، جس کا ذکر گزشتہ حدیث میں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ نے سماعت کی، اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو وہ دروازے کتنے ہیں؟ تو ان کا ذکر اس حدیث پاک میں موجود ہے۔